اور بند گیا 10,000 روپے اور 10,000 روپے مل رہا ہوتا ہے. یاد رکھیے انویسٹمنٹ کہیں کر رہے ہیں تو پروفٹ کو پیسوں میں فکس کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اس کے کاروبار میں اگر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو منافع میں شراکت داری ہوگی, پروفٹ کو فکس نہیں کر سکتے. یہ تو پھر وہی سود والی بات ہو گئی کہ آپ نے اس کو پیسے دیے, اس کے پروفٹ سے آپ کا لینا دینا نہیں. آپ کہہ رہے ہیں 2 لاکھ دیے, ہر مہینے 10,000 روپے گھر پہنچ جانے چاہیے. یہ تو بینک بھی یہی کرتا ہے, 2 لاکھ کا قرضہ دیتا ہے اور ایک فکسڈ پرسنٹیج آپ سے سود لے رہا ہوتا ہے. یہ پارٹنرشپ نہیں ہے, یہ آپ نے قرضہ دیا اور جو پیسے آپ کو فکس منافع میں مل رہے ہیں یہ سود ہے, یہ واپس کرنا پڑے گا. تو پارٹنرشپ اگر کسی کے ساتھ کر رہے ہیں, پیسوں میں منافع فکس نہیں ہو سکتا, پرسنٹیج میں منافع فکس کرنا لازم ہے. یعنی آپ یہ کہیں بھائی میں 2 لاکھ آپ کے کاروبار میں انویسٹ کر رہا ہوں, جتنا بھی منافع ہوگا 20% میرا 80% آپ کا. یہ بالکل بہترین ایگریمنٹ ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پروفٹ کی پرسنٹیج میں منافع طے ہونا چاہیے. پیسوں کے اندر فکس کرنا سود کی طرف لے جائے گا اور حرام ہو جائے گا. اگر اس طرح کے ایگریمنٹ کیے ہوئے فوراً ان کو پرسنٹیج میں تبدیل کر لیں. جو پروفٹ مہینے کے آخر میں ہوگا اس میں سے اتنا فیصد میرا, اتنا فیصد آپ کا. دونوں ایگری کر جاتے ہیں تو ہر مہینے کے آخر میں جو پروفٹ ہو اس کا حساب کر لیا جائے. 40% پہ ایگریمنٹ ہوا ہے تو 40% اس کو دے دیں, 60% خود رکھ لیں. یہ تو ایک چیز ہے. دوسرا اس میں ہوتا ہے کہ نقصان اگر ہو جائے, پارٹنرشپ کے اندر نقصان ہو جائے, تو نقصان ہمیشہ اسی تناسب سے ڈیوائیڈ ہوگا جو انویسٹمنٹ کا ریشو ہے. اگر 60-40 انویسٹمنٹ ہے تو پروفٹ میں جو مرضی آپ پرسنٹیج رکھ سکتے ہیں, 80-20 بھی رکھ سکتے ہیں. جس نے 60% دیا وہ 80% پروفٹ لے گا, جس نے 40% دیا وہ 20% پروفٹ لے گا. یہ ہو سکتا ہے. لیکن نقصان اسی شرح سے ڈیوائیڈ ہوگا جس شرح سے پیسے لگے ہوئے ہیں. 60-40 پیسے لگے ہوئے ہیں تو نقصان بھی 60% 60% والے کا ہوگا اور 40% 40% والے کا ہوگا. نقصان میں آپ انویسٹمنٹ سے ہٹ کے کوئی ریشو طے نہیں کر سکتے. اس سے آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ بعض اوقات مداربت ہوتی ہے. مداربت کا کیا مطلب ہے؟ ایک طرف سے پیسہ, دوسری طرف سے محنت. پیسہ ایک بندہ لگاتا ہے, محنت دوسرا بندہ کرتا ہے. اب یہاں پہ دیکھ لیں, پروفٹ میں کوئی بھی پرسنٹیج آپ طے کر سکتے ہیں کہ بھائی میں پیسہ لگا رہا ہوں, 70% میرا ہوگا, تو محنت کر رہا ہے 30% تیرا ہوگا, وہ ٹھیک ہے. لیکن نقصان میں نقصان اسی ریشو سے ڈیوائیڈ ہوگا جو انویسٹمنٹ کا ریشو ہے. اور وہ کیا ہے؟ 100% پیسہ اس نے دیا, اس نے تو کچھ بھی پیسہ نہیں دیا, تو سارا نقصان اسے برداشت کرنا پڑے گا جس کا پیسہ ہے, جس کی انویسٹمنٹ ہے. ہاں اگر یہ محنت کرنے والا اپنی غفلت سے کوئی نقصان کر دیتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا. لیکن اس نے ٹھیک کاروبار کیا ہے اور ریٹ گر گئے, اب جو نقصان ہوا ہے اس کی محنت ضائع ہوگی جو اس نے 2 مہینے محنت کی, اور پیسوں کا نقصان سارا اس کا ہوگا جس نے پیسہ لگایا ہے. اس میں پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 6 مہینے پروفٹ ہوا, 7ویں مہینے نقصان ہو گیا, تو اب 6 مہینے پروفٹ تو 60-40 کے ریشو سے ڈیوائیڈ ہو گیا. 7ویں مہینے نقصان ہوا اور 100% پیسہ اس نے لگایا ہے, تو کیا وہ 7ویں مہینے کا نقصان پورا وہ برداشت کرے گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. پچھلے 6 مہینوں کے پروفٹ سے پہلے وہ نقصان ایڈجسٹ کیا جائے گا. مثال کے طور پہ 6 مہینے میں جو پروفٹ ہوا وہ 6 لاکھ ہوا, 7ویں مہینے میں نقصان ہو گیا 5 لاکھ کا, تو پہلے اس 5 لاکھ کے نقصان کو پچھلے 6 لاکھ سے ایڈجسٹ کریں گے. جو ₹1,00,000 بچ گیا ہے وہ 60-40 کے حساب سے ڈیوائیڈ ہوگا. تو یعنی اس کیس کے اندر پچھلے 6 ماہ میں اس محنت کرنے والے کو جو اضافی پیسے چلے گئے ہیں وہ واپسی دیے جائیں گے. مثال کے طور پہ پچھلے 6 ماہ کے اندر 6 لاکھ کا نقصان ہوا اور 7ویں ماہ 6 لاکھ کا فائدہ ہوا اور 7ویں ماہ میں 12 لاکھ کا نقصان ہو گیا, تو پہلے 6 لاکھ کے منافع سے ایڈجسٹ ہوگا اور پھر جو اضافی نقصان ہے وہ پورا کا پورا اس کا ہوگا جس نے پیسہ لگایا ہے. تو پچھلے 6 مہینے کا جو منافع ہے نا وہ بھی اس محنتی بندے سے واپس لیں گے کہ بھائی یہ تو پورا نیٹ تو لاس ہی ہے نا, نیٹ لاس ہے, تو تیرا 0 ہوگا. تجھے آج تک 6 ماہ میں جو بھی ملا ہے وہ واپس کر دے, باقی جو اضافی نقصان ہوا ہے وہ میں اپنے کیپٹل سے ایڈجسٹ کروں گا. تو کیپٹل کو اس وقت تک ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے جب تک منافع موجود ہے. منافع پورا ختم ہو گیا اب بھی نقصان باقی ہے تو پھر کیپٹل سے ایڈجسٹ
کیا جائے گا. یہ پتہ نہیں ہوتے ہمیں مسائل, اور بعض اوقات مضارب سے زیادتی ہو رہی ہوتی ہے, بعض اوقات رب المال سے زیادتی ہو رہی ہوتی ہے. جس نے پیسہ لگایا بعض اوقات وہ زیادتی کر رہا ہوتا ہے, بعض اوقات جو محنت کر رہا ہے وہ زیادتی کر رہا ہوتا ہے. اس حساب سے آپ سوچ لیں, پروفٹ میں جو مرضی پرسنٹیج رکھیں, نقصان کے اندر پرسنٹیج آپ کی انویسٹمنٹ کے مطابق ہونی چاہیے. پچھلے سارے مہینوں کے پروفٹ اس نقصان سے پہلے ایڈجسٹ ہوں گے, اور اس کے بعد جو نیٹ ہوگا وہ سارا اس کا ہے جس نے پیسہ لگایا ہے. ہاں, اگر ایگریمنٹ چینج ہو جاتا ہے, 12 مہینے کا ایگریمنٹ تھا وہ ختم ہو گیا, اب نیا ایگریمنٹ کیا جاتا ہے, تو اب نئے ایگریمنٹ کا جو نقصان ہے وہ پچھلے ایگریمنٹ کے منافع سے ایڈجسٹ نہیں ہوگا. وہ تو ایگریمنٹ ختم ہو گیا نا, کسی کے ساتھ 2 سال کا ایگریمنٹ کیا تھا کپڑے میں کاروبار کا, 2 سال کا ایگریمنٹ ختم ہوا, اب نیا ایگریمنٹ کر لیا مزید 2 سال کا کپڑے میں کاروبار کا, اس میں نقصان ہوتا ہے. تو پچھلے 2 سال میں جو منافع ہوا اس کو نئے نقصان سے ایڈجسٹ نہیں کرے. لیکن ایک ہی ایگریمنٹ میں کوئی نقصان ہوتا ہے, ماضی کا 10 سال کا پروفٹ ہے, پہلے اس سے ایڈجسٹ کریں, اور پھر جو نیٹ نقصان بنتا ہے وہ اس کو دینا ہوگا.